بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر راکٹ حملے میں 12 اسرائیلی ہلاک، حزب اللہ نے حملے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے علاقے میں زوردار راکٹ حملہ کر کے ایک ہی بار 12 اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے۔ اسرائیل نے اب تک کے اس انتہائی تباہ کن حملے کا الزام لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ پر عائد کیا ہے، جبکہ حزب اللہ نے اس راکٹ حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اسرائیل اس حملے کے بعد زیادہ شدید حملے کر کے لبنان میں تباہی کر سکتا ہے۔ واضح رہے اسرائیل پر یہ اب تک کا بدترین حملہ ہے جس کے نتیجے میں بیک وقت اتنا بڑا جانی نقصان کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راکٹ حملہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں کے علاقے میں کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز کیے گئے اس راکٹ حملے کے سبب فٹ بال گراؤنڈ میں موجود بچوں سمیت کل 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے ہنگامی امداد سے متعلق طبی شعبے کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحد کی جانب سے داغے گئے راکٹوں سے دروز نامی گاؤں متاثر ہوا۔ گاؤں مجد الشمس کے علاقے میں واقع ہے۔ طبی سروس کے مطابق سروس نے ابتدائی طور پر رپورٹ کیا تھا کہ کم از کم 9 افراد اس راکٹ حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ حملے میں فٹ بال گراؤنڈ میں موجود افراد نشانے پر تھے۔ طبی سروس سے وابستہ ایک ڈاکٹر کے مطابق فٹ بال گراؤنڈ میں ہر طرف آگ لگی تھی اور جب ہم راکٹ حملے کے بعد فٹ بال گراؤنڈ میں پہنچے تو ہم نے بڑی تباہی دیکھی، آگ لگی ہوئی تھی، یہ ایک خوفناک صورتحال تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے طیارے نے عمارت میں داخل ہونے والے عسکریت پسندوں کے ایک سیل کی نشاندہی کرنے کے بعد حزب اللہ کے ایک فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنا دیا۔ حزب اللہ نے کم از کم 4 جوابی حملوں کا اعلان کیا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ حزب اللہ کے سینئر میڈیا ذمہ دار محمد عفیف نے مجد الشمس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جاری کردہ ایک بیان میں ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے کہا ہے کہ وہ مجد الشمس پر حملے سے متعلق بعض دشمن میڈیا اور مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کی طرف سے رپورٹ کیے گئے الزامات کی واضح طور پر تردید کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے حکام کا لبنان اسرائیل محاذ پر زیادہ سے زیادہ تحمل پر زور۔ لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار اور لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے سربراہ نے اتوار کے روز صبح سویرے لبنان اسرائیل سرحد پر زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ قبل ازیں اس علاقے میں ایک مہلک حملہ ہوا جو کشیدگی میں اضافے کا باعث بنا۔ ہفتے کے روز اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے ایک اقلیتی دروزہ گاؤں میں فٹ بال گراؤنڈ پر راکٹ حملے میں بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ پر الزام عائد کیا اور جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا، لیکن حزب اللہ نے حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے معاہدے کو تیزی سے حتمی شکل دیں۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے یہ مطالبہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے خلا ختم کرنے، جلد از جلد معاہدے کو حتمی شکل دینے، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ تنازع کے پائیدار خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ علاوہ ازیں امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران غزہ میں انسانی صورتحال پر سنگین تحفظات کا اظہار کیا۔ کیملا ہیرس نے اسرائیلی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے اقدامات کریں، اس سے فلسطینی شہریوں کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی دارالحکومت دہلی میں موسلادھار بارش اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ موسلادھار بارشوں کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نوئیڈا، آشرم اور دہلی کے ملائی مندر کے علاقے میں بھی موسلادھار بارشیں ہوئیں۔ تیز بارشوں کے باعث شہر کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق دارالحکومت دہلی میں اگلے چند گھنٹوں میں مزید تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق دارالحکومت دہلی میں 28 جولائی کی رات تک بارشوں کا امکان ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق موسلا دھار اور طوفانی بارشوں کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کے آسمان پر جنگی طیاروں کی زور آزمائی، برطانوی فضائیہ کے طیارے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے بحیرہ اسود کی فضاؤں میں برطانوی فضائیہ کے ایک جاسوس اور 2 جنگی طیاروں کا پیچھا کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانوی فضائیہ کے اس اسکواڈرن میں ایک اسٹریٹجک RC-135 اور 2 ٹائفون جنگی طیارے شامل تھے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یہ تینوں طیارے رائل برٹش نیوی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی فضائیہ کے ایک صفوی 27 جنگی طیارے نے برطانوی فضائیہ کے ان تینوں طیاروں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ روسی فضائیہ کا کہنا تھا کہ اس کے صفوی جنگی طیارے کے قریب پہنچتے ہی رائل برٹش نیوی کے تینوں طیارے روس کے فضائی سرحدوں سے دور ہو گئے۔ روسی فضائیہ کا کہنا تھا کہ برطانوی فضائیہ کے یہ تینوں طیارے روس کی فضائی حدود کے قریب آ گئے تھے، لیکن انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ روسی فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برطانوی فضائیہ کے جنگی اور جاسوس طیاروں کے خلاف اس کا آپریشن بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق تھا، کیونکہ ہر ملک کو اپنی فضائی حدود کی حفاظت اور اس کو لاحق خطرات کو دور کرنے کا حق حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں جاری گرمی کی لہر کے باعث آج سرکاری اداروں اور بینکوں میں چھٹی ہوگی۔ ایران میں کئی روز سے گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ کئی صوبوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا۔ گزشتہ 2 روز میں گرمی کی شدت سے متاثر ہو کر 225 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ایران میں ہفتہ وار تعطیل جمعے کو ہوتی ہے، لیکن ملک میں جاری ہیٹ ویو کے باعث آج اتوار کو بھی سرکاری دفاتر اور بینکوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہنگامی خدمات کے ادارے اتوار کو بدستور کام کریں گے۔ گرمی کے باعث اور توانائی کی بچت کے لیے ہفتے کو کام کے اوقات آدھے کر دیے گئے تھے۔ دوسری جانب شدید گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے شہریوں کو صبح سے شام 5 بجے تک گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ واضح ہے ایران میں گرمی کی لہر آئندہ 4 دنوں تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے اسکول پر اسرائیلی بمباری سے 30 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حماس کے حکومتی میڈیا نے بتایا ہے کہ دیر البالہ کے مرکزی قصبے میں اسرائیلی فوج کی فضائی کارروائی میں شہید ہونے والوں میں 15 بچے اور 8 خواتین شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ حملے میں 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کمپاؤنڈ کا استعمال کرنے والے انتہا پسندوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دیر البالہ کے الاقصی ہسپتال میں زخمیوں سے بھری ہوئی ایمبولینسز پہنچی۔ متعدد زخمی پیدل ہسپتال آئے، جن کے کپڑے خون سے سرخ تھے۔ اسرائیلی حملے کے بعد حاصل ہونے والی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ متعدد افراد جائے وقوع کی طرف واپس جا رہے ہیں اور اپنی بچی ہوئی اشیاء کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جہاں اسکول کی دیواریں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور وہاں کھڑی کاریں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ دیر البالہ کے اسکول میں پناہ گزین خاتون ام حسن علی نے بتایا کہ وہ چند ماہ قبل ہی اپنی بیٹی کے ہمراہ مصر سے غزہ واپس آئی تھیں اور وہاں علاج کے لیے گئی تھیں، اور اب ان کی بیٹی اس حملے میں زخمی ہو گئی ہے اور علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات پر اتفاق، دھرنا ختم کرنے کی درخواست مسترد۔ وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کرنے پر اتفاق ہو گیا، تاہم سیاسی جماعت نے فوری دھرنا ختم کرنے کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا مہنگائی، ٹیکسز اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف احتجاجی دھرنا آج بھی جاری ہے۔ حکومت نے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا اور ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی۔ بعد ازاں وفاقی وزیر عطا تارڑ اور طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد جماعت اسلامی کے دھرنے میں پہنچے اور
رہنماؤں سے ملاقات کی۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے مذاکرات کی دعوت دی جسے جماعت اسلامی نے قبول کر لیا، تاہم جماعت اسلامی نے فوری دھرنا ختم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے بتایا کہ مذاکرات ضرور کریں گے لیکن کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔